نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی بات اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم یہ سفر المظفر ہے. آج اس کی 5 تاریخ ہے. اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور اس وقت امت مسلمہ ایک کربناک اور تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہی ہے. پاکستان کا تقریباً 70% حصہ وہ سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے. ہمارے سیلاب زدگان بہن بھائیوں کے اوپر بڑا کٹھن وقت ہے. مکانات تباہ ہو گئے، مال مویشی ہلاک ہو گئے، جانیں ضائع ہو گئیں، نہ گھر ہے، نہ مال و دولت رہا، نہ ذریعہ معاش رہا. بڑا مشکل وقت ہے. امت مسلمہ کا امتحان بھی ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں کیا کرتے ہیں، اور ان کا امتحان بھی ہے جن کے اوپر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مصائب و آلام کے اسباب کیا ہیں؟ اس طرح کی مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اور پھر ان مصائب و آلام کے اسباب کا حل کیا ہے؟ آج انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے سفر کے بارے میں سن لیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہوتا ہے، اس میں مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں،
نوست آتی ہے. کئی لوگ سفر سے بدفعلی پکڑتے ہیں جی اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر شادی ہوئی ہے تو بیٹی کو اپنے گھر نہیں بھیجنا چاہیے، اور پھر لوگ اس مہینے میں مختلف چیزیں پکا کے بچوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ مصیبت دور ہوگی. یہ سب جہلانہ باتیں ہیں. سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. جس طرح باقی مہینے ہیں سفر بھی اسی طرح کا مہینہ ہے. تو یہ بدفعلی اسلام میں نے سے منع کی ہے. بدفعلی پکڑنا اور برا شگون لینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ذات محترم، جو قرآن حکیم کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ کریم نے اس میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے، بھوک سے، مال و جانوں میں کمی سے، پھلوں کی کمی سے، اور حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. نیچے رہا. اے حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. پھر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر درود اور رحمتیں ہیں اللہ کی طرف سے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اب سوال ہے کہ مصائب و آلام کی حکمتیں اور اسباب کیا ہیں جو آج مسلمانوں کے اوپر مصیبت ٹوٹ پڑی ہے. سیلاب کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، بد امنی کی صورت میں، مختلف مسائل ہیں ہمارے. اس کے اسباب کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں؟ تو چند اسباب میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں. پہلا سبب کسی بھی مصیبت پریشانی کے آنے کا ہوتا ہے کہ نیک بندوں کے لوگوں کا امتحان مقصود ہوتا ہے. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کریم اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ میرے بندے مصیبت میں صبر کرتے ہیں یا بے صبری کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوتے ہیں یا گلے شکوے کرتے ہیں. تو ایک سبب اور حکمت مصیبت کے آنے کا لوگوں کا امتحان ہے. نمبر 2، نیک بندوں کے کردار و عمل کو سامنے لانا تاکہ لوگ ان کے حسن عمل کی پیروی کریں. یہ دوسرا سبب ہے کہ اللہ کریم اپنے نیک بندوں کا عمل مخلوق کے سامنے پیش فرماتا ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں جب مصیبت آتی ہے تو ان کا کردار، ان کی سیرت کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا عمل لوگوں کو دکھاتا ہے مصیبت کے وقت تاکہ لوگ بھی ان کے حسن عمل کی پیروی کریں. یہ دوسرا سبب ہے. تیسرا سبب ہوتا ہے کہ نیک بندوں کے مراتب درجات کی بلندی ہوتی ہے. اگر نیک بندے کے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. جیسے انبیاء کرام کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر، اولیاء کرام کے اوپر بڑے امتحان آئے ہیں. تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ گناہ گار اس لیے نہیں، اللہ ان کے مراتب درجات کو بلند فرما دیتا ہے. تیسرا سبب. چوتھا یہ ہے اس لیے مصیبت آتی ہے تاکہ گناہ گاروں کو تنبیہ ہو اور نصیحت ہو، وہ گناہوں سے باز آ جائیں. بعض اوقات اس لیے بھی امتحان آتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، مہنگائی کا طوفان ہوتا ہے، تاکہ لوگ متنبہ ہو جائیں اور گناہوں سے رک جائیں، توبہ استغفار کریں. یہ چوتھا سبب ہے اور حکمت. اور پانچویں حکمت اور سبب گناہوں کی سزا کے طور پہ مصیبت آتی ہے کہ لوگ جب گناہ کرتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، زبان سے تو اسلام کا دعویٰ ہے لیکن عمل اسلام کے خلاف ہوتا ہے. ذریعہ معاش، کاروبار کے ذرائع، رہن سہن کے طریقے،
وہ انگریزوں جیسے جب ہوتے ہیں پھر مصیبت آتی ہے، تو یہ گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے، امتحان اور مصیبت۔ اور ان گناہوں میں سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہے بے حیائی، بدکاری۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے مصیبت کے آنے کا۔ یہ چند ایک اسباب جو میں نے 5 آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، اب ان کی ہم تھوڑی سی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ گناہوں کے اسباب کیا ہیں اور ان سے بچنا کیسے ممکن ہے۔ پہلا سبب، مصیبت کے آنے کا امتحان مقصود ہوتا ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ مصیبت کے وقت یہ صبر کرتے ہیں، میری رضا کے اوپر راضی رہتے ہیں یا گلہ شکوہ کرتے ہیں۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی وہ اسی ضمن میں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال جان میں کمی کے ذریعے، کبھی پھلوں کاروبار میں کمی کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے پیارے حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی مال جان کاروبار پھلوں کی کمی کے ذریعے، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور صابر کون ہے؟ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کاروبار نہیں ملتا، بے روزگاری ہوتی ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، کوئی بھی مصیبت آئے تو اللہ کے بندے گلہ شکوہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں گستاخانہ جملے نہیں بولتے، ہمارے لیے اتنے امتحان کیوں، ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں، باقیوں کے اوپر کیوں نہیں آئی؟ نہیں، اللہ کے بندے کرتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار ہم سب تیرے لیے ہیں اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کے جانا ہے، اگر تو دکھ دے ہم راضی ہیں، تو مال جان میں کمی کرے پھر بھی ہم صابر و شاکر ہیں، ہم ہر حال میں تیری رضا پہ راضی رہیں گے۔ فرمایا اے حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، اور پھر جو مصیبت میں صبر کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے، گلہ شکوہ نہ کرے، قرآن کا اللہ ان کو دیتا کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے درود بھیجے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جو مصیبت میں گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، جو صابر و شاکر رہے۔ تو ایک سبب مصیبت کے آنے کا امتحان مقصود ہوتا ہے، دوسرا سبب مصیبتوں سے کھرے کھوٹے کا فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کسی قوم کے اوپر، کسی علاقے کے لوگوں پہ مصیبت لاتا ہے تاکہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے کہ کون صابر ہے اور کون بے صبرہ ہے، کون شاکر ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ یہ کھرے کھوٹے کی پہچان کے لیے قرآن نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 142 میں فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے تم میں سے نہ جہاد کرنے والوں کو آزمایا نہ اس نے صابروں کو دیکھا۔ تو فرمایا جنت ایسے نہیں ملے گی جب تک امتحان نہ لیا جائے، جب تک مصیبت دی نہ جائے، جب تک تمہیں آزمائش میں ڈالا نہ جائے، تم جنت میں بیٹھے بٹھائے نہیں جاؤ گے، اللہ تمہیں آزمائے گا جہاد کے ذریعے، دکھ کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، مال جان میں کمی لا کر، ٹھیک ہے جی، سیلاب لا کر، زلزلے طوفان لا کر اللہ تمہیں آزمائے گا۔
اور وہ جانتا ہے کہ صابر کون ہے۔ اور دوسری آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تاکہ اللہ ان کو جان لے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ یہ سورت عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ تو یہاں بھی بتایا گیا امتحان آتا ہے، مصیبت آتی ہے آزمانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 ہو گئے سبب۔ تیسرا سبب مصیبت کے آنے کا، اللہ اس لیے مصیبت لاتا ہے تاکہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لے، ان کے درجات کو بلند کرے اور لوگوں کے لیے ان کا اسوہ حسنہ قائم کرے کہ اگر تمہارے اوپر مصیبت آئے تم نے بھی اسی طرح کرنا ہے جیسے اللہ کے نیک بندوں نے صبر کیا تھا۔ جیسے انبیاء کرام کی مثال ہمارے سامنے قرآن نے جا بجا مختلف انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے، قوم لوط، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم موسیٰ، یہ سب قرآن پاک کے اندر واقعات ہیں کہ مختلف انبیاء کرام نے جب اپنی اقوام کو توحید و رسالت کا درس دیا، گناہوں سے منع کیا، برائیوں سے روکا، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا، تو قوم نے نہیں مانا، قوموں نے انکار کر دیا، انبیاء کی تکذیب کر دی، انبیاء کی گستاخیاں کی، بلکہ بعض نے تو اپنے انبیاء کو قتل بھی کر دیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ تو قرآن نے کہا انبیاء کرام نے مصیبت میں وہ گھبرائے نہیں ہیں، انہوں نے گلہ شکوہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ مصیبت میں صابر رہے، شاکر رہے، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہے، تو اللہ نے ان کو پھر زیادہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی بھی جد امجد ہیں، آپ کے اوپر اتنے امتحانات آئے، ہم ان میں سے ایک امتحان دینے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، پھر آپ کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، چھلانگ لگا دی، اللہ کے حکم کے اوپر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور شیر خوار بیٹے اسماعیل کو لکو دک صحرا میں چھوڑنے کا حکم آیا، چھوڑ دیا، اور پھر اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا، ذبح بھی فرما دیا۔ کتنے مشکل امتحان تھے جو ابراہیم علیہ السلام سے لیے گئے، لیکن آپ ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ نے شان یہ دی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاہِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے رب نے اپنے بندے ابراہیم کو کئی امتحانات سے آزمایا، لیکن آپ ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہر امتحان کو پورا کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے بندے ابراہیم تو ہر امتحان میں سرخ رو ہوا ہے، اب ہم تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا دیں گے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اب قیامت تک لوگ آپ کی پیروی کریں گے۔ اور تو اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کا حکم دیا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے حبیب آپ بھی دین ابراہیمی کو فالو کریں، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں۔ اللہ نے آپ کو امام بنا دیا۔ کیسے امام بنے؟ مصائب و علام میں پاس ہونے کے بعد امام بنائے گئے۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ یہ جو انبیاء کے واقعات قرآن نے بیان کیے، ہمیں سمجھایا گیا اگر تمہارے اوپر امتحان آ جائے، مشکل آ جائے، تم نے گھبرانا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، اور امتحان میں تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ذات محترم، ایک اور سبب، مصائب و علام سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیا؟ مصائب و علام سے کوئی بھی مصیبت آئے انسان پر، کوئی پریشانی آئے، بیماری ہو، تکلیف ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی بھی پریشانی آئے انسان کو، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
حضور کا بڑا پیارا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا مفہوم یہ ہے مسلمان کو جو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو بیماری آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے۔ تو پتہ چلا کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، گھبرانا نہیں چاہیے، گلہ شکوہ اللہ کی ذات کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ آپ کو کیا خبر، اللہ آپ کو آزما کر، امتحان دے کر، مال جان میں کمی لا کر، سیلاب کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، مہنگائی کے ذریعے، بے روزگاری کے ذریعے اللہ آپ کو آزما رہا ہے، اور اللہ آپ کو جسمانی تکلیف دے کر آپ کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ ایک اور سبب مصیبت کے آنے کا یہ انسانوں کے گناہ ہیں، یہ بڑا اہم سبب ہے۔ جب کسی قوم کی نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں، جب وہ شریعت کے خلاف چلتی ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہے، کلمہ تو پڑھتی ہے، اللہ رسول کا نام تو لیتی ہے، لیکن اس کی زندگی، اس کے معاملات حیات، اس کا کاروبار، اس کی شکل و صورت سب شریعت کے خلاف ہوتی ہے۔ جب کسی قوم کے گناہ بڑھ جاتے ہیں پھر بھی خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، سورہ شورى آیت نمبر 30 ہے۔ جو تمہیں مصیبت آتی ہے وہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ تمہارے کئی گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن نے بیان کیا جو مصیبت تمہاری اوپر آئے، جو پریشانی بھی آئے، جو بیماری بھی آئے، جو تکلیف بھی آئے، وہ بلا وجہ نہیں آتی، تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور دوسری آیت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، فرمایا قرآن نے بیان کیا کہ خشکی اور تری کے اوپر فساد عام ہو گیا، فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ لوگوں کے بعض بدعمالیوں کی سزا ان کو چکھائے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ سورۃ روم کا آیت نمبر 41 ہے۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے جو مصیبت کسی قوم پہ آتی ہے، خواہ وہ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، خواہ وہ جسمانی بیماری ہو، خواہ وہ مہنگائی کا مسئلہ ہو، خواہ وہ بے روزگاری ہو، خواہ وہ بد امنی ہو، خواہ جتنے مسائل بھی ہیں، قرآن نے بیان کیا جو مصیبت تمہاری اوپر آتی ہے وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، تاکہ تم لوٹ آؤ قرآن کی طرف، تم واپس آ جاؤ حضور کے فرمان کی طرف، تم شریعت کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اپنے گناہوں کے اوپر توبہ استغفار کرو۔ یہ بھی ایک سبب ہے۔ اور گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ جو آج ہم اتنا عام کر رہے ہیں، ہم اس کو گویا گناہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ بے حیائی ہے، وہ بدکاری ہے، وہ فحاشی عریانی ہے۔ آج ہمارا میڈیا بے حیا ہو گیا، قوم کو بھی بے حیا بنا دیا گیا۔ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، کوئی میڈیا بھی فحاشی کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ اگر کمرشل بھی ہوتی ہے، اگر مشہوری بھی ہوتی ہے، اس میں بھی مسلمان خواتین کو ننگا کر کے میڈیا میں دکھاتا ہے۔ ہر میڈیا چینل کے اوپر، ٹی وی چینل کے اوپر آپ دیکھ لیں کیا ہے، بے حیائی کے سوا فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ناچ گانے ہیں، عورت کو ننگا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا خدا کا بڑا عذاب ہے، ہمارے گھر بے حیائی کے مراکز بن گئے۔ کس گھر میں کیبل نہیں ہے، کس کے پاس ٹی وی نہیں ہے، کس گھر کے اندر ڈش اینٹینا نہیں ہے، اور تو اور یہ ٹچ موبائل کس کے پاس نہیں ہے، اس کے اندر بھی سارے گند بھرے ہوئے ہیں۔ جب قوم بے حیا ہو جائے، جب غیرت کا جنازہ نکل جائے، جب ماں بہن کا ادب و احترام ختم ہو جائے، پھر خدا کا عذاب آتا ہے، پھر سیلاب آتے ہیں، پھر زلزلے آتے ہیں، پھر مہنگائی ہوتی ہے، پھر بدامنی ہوتی ہے، پھر قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے، اور یہ طرح طرح کے مسائل آتے ہیں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سنیے قرآن
قرآن نے کیا بیان کیا؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 19 ہے۔ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی پھیل جائے، قرآن بیان کرتا ہے ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ یہ پسند کریں، جو قوم یہ پسند کرے، جو گورنمنٹ یہ پسند کرے، جو ٹی وی چینل یہ پسند کریں کہ پوری قوم کو بے حیا بنا دو، بے غیرت بنا دو اور فحاشی عریانی کے مناظر دکھا کر غیرت ایمانی کا جنازہ نکال دو، عورت کی محبت، دنیا کی محبت، گناہوں کی محبت قوم کے دلوں میں ڈال دو، اللہ رسول کی محبت نکال لو۔ جو لوگ یہ پسند کریں اور قوم کو بے حیائی کے مناظر دکھائیں اور فلمی اداکاروں کو اور فلمی فنکاروں کو وہ فرسٹ پرائز دیں، ایوارڈ تقسیم کریں، وہ خدا کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے جو لوگ بے حیائی کو عام کرنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا آخرت میں عذاب آتا ہے، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی بے روزگاری کی صورت میں، کبھی قتل و غارت کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی معاشی بدحالی کی صورت میں۔ یہ خدا کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب سنیے گا حضور کا بڑا پیارا فرمان عالی شان بھی ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جس قوم میں زناکاری اور سود خوری عام ہو جائے وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتی ہے۔ استغفر اللہ، دوبارہ سنیں، یہ حضور کا فرمان سنا رہا ہوں۔ جس قوم میں زناکاری اور سود خوری عام ہو جائے وہ قوم اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتی ہے۔ مجھے بتائیں نا کہ آج ہمارے ملک پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اسلام کے نام پہ بنا، جس کو بنانے میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، علماء و مشائخ نے، ہمارے ماؤں بہنوں نے اپنی عصمتیں قربان کی ہیں، ہزاروں لاکھوں قربانیوں کے بعد اللہ نے یہ ہمیں آزاد وطن دیا تھا اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور آج بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلامی قانون ہوگا۔ یہاں پہ کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کے خلاف ہو۔ آج ہمارے ملک میں کون سا قانون ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں بے حیائی عام نہیں ہے؟ بولیے، کیا ہمارے ملک میں زناکاری نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ہیرا منڈیاں نہیں ہیں؟ کیا ہمارا ملک پورے کا پورا بینکاری نظام سود کے اوپر چل نہیں رہا؟ یہ خدا کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ یہ حضور نے فرمایا تھا جس قوم میں زنا عام ہو جائے، سود خوری عام ہو جائے، پھر خدا کا عذاب آتا ہے۔ یہ خدا کے عذاب کی صورتیں ہیں۔ آج جو مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، جو بے روزگاری عروج پر ہے، جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے، کرپشن کا بازار گرم ہے، اور پاکستان کا 70% حصہ جو سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یہ ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ایک اور حضور کا فرمان سن لیجئے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگے، حضرات محترم اللہ کے گھر کی دل کھول کے خدمت کیا کریں۔ مہنگائی کی وجہ سے ہمارا مسجد کا جو بل ہے وہ تقریباً اس دفعہ 40,000 کے لگ بھگ آیا ہے، 40,000 روپیہ بجلی کا بل آیا ہے۔ مہنگائی کا حال یہ، تو اس لیے ہر جمعے کے اوپر خدا کے گھر کی دل کھول کے خدمت کیا کریں، دل کھول کے دیا کریں۔ آپ کو بار بار کہنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، خود ہی ہمیں احساس کرنا چاہیے، اور اصل پیسہ وہ ہے جو اللہ کے نام پہ اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضور نے فرمایا جس قوم میں جب تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ، اور آپ نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ حضور نے پہلی چیز جو بیان کی وہ سننے والی ہے، فرمایا پہلی چیز یہ ہے جس قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگے اس میں طاعون اور ایسی دوسری بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔
یہ 5 چیزوں میں سے ایک بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جو حضور نے بیان فرمایا جب کسی قوم میں 5 برائیاں عام ہو جائیں، ان میں پہلی برائی یہ ہے کہ کسی قوم میں بے حیائی، فحاشی، عریانی اعلانیہ ہو جائے، لوگ بے حیائی، بدکاری کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں، اس قوم میں طاعون کی بیماری آتی ہے۔ اور دوسری بیماریاں آتی ہیں، یہ ڈینگی کی بیماری کبھی آپ نے سنی تھی؟ بولیے نہیں۔ کرونا کی مرض کا نام بھی کبھی کسی نے سنا تھا اس سے پہلے؟ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا عذاب ہے، اور یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے، بے حیائی کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے۔ حضرات محترم، ایک اور سبب مصیبت کا وہ ہمارے نااہل حکمران ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، کرپٹ سیاستدان، نااہل اور ظالم حکمران بھی خدا کے عذاب کا بہت بڑا سبب ہیں۔ ان کی وجہ سے بھی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا 7 بندے وہ ہیں جو قیامت کے دن خدا کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں پہلا بندہ حضور نے ذکر کیا، امام عادل، عدل کرنے والا حاکم بھی خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور جو ظالم ہے، کوئی بھی کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر جو بھی ظالم ہوگا، حضور نے فرمایا میری صنفان من امتی، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہیں، لو صالحتا صالحت الامہ ولو فسدتا فسدت الامہ۔ اگر وہ 2 گروہ صحیح ہو جائیں پوری قوم صحیح ہے، اگر 2 گروہ بگڑ جائیں پوری قوم بگڑ جاتی ہے۔ پوچھا حضور وہ کون سے لوگ 2 ہیں؟ حضور نے فرمایا العلماء والامراء، پہلا گروہ علماء کا ہے اور دوسرا گروہ حکمرانوں کا ہے۔ جب بعض علماء چند پیسوں کے اوپر بک جائیں اور جیسا کوئی کہے پیسہ لے کر اس کو غلط فتویٰ دے دیں، وہ وقت ہے قوم کے زوال کا۔ اور جب کسی ملک کے حکمران بھی بک جائیں چند پیسوں کے اوپر اور یورپ سے قرضے لے کر ہر وہ کام کریں جو انگریز اور یہودی عیسائی کہیں، وہ وقت ہوتا ہے قوم کے زوال کا۔ اور ہمارے ملک کی تباہی کا، سیلاب کے آنے کا سب سے بڑا سبب ہمارے ملک کا سودی نظام ہے، جو ہمارا ملک قرضوں کی چنگل تلے دبتا جا رہا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ ہزاروں ڈالر کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرضے ہیں، سود کے اوپر قرضے لے کر ہمارے نااہل حکمرانوں نے سودی قرضے لے کر اپنی عیاشیاں کی ہیں اور کر رہے ہیں، اور قوم بیچاری مہنگائی کا، بے روزگاری کا، طرح طرح کے مسائل کا وہ شکار ہے۔ ہمارے حکمران بھی موجودہ سیلاب کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس لیے اگر انہوں نے کالا باغ ڈیم بنایا ہوتا، اگر ایوب خان کے دور بعد آپ دیکھ لیں، ایوب خان نے صرف ڈیم بنائے تھے، اس کے بعد کس نے اچھے ڈیم بنائے ہیں؟ کسی سیاسی پارٹی نے بھی اچھے ڈیم نہیں بنائے۔ نوائے وقت والے نے کتنی دفعہ وہ بیچارہ چیختا رہا کالا باغ ڈیم بنا لو، آپ کا ملک خوشحال ہوگا۔ یہ جو مہنگائی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی قیمتیں زیادہ ہو گئیں، اس سب کا حل کالا باغ ڈیم ہے۔ اگر کالا باغ ڈیم اس سے پہلے بن چکا ہوتا، آج یہ سیلاب نہ ہوتا۔ یہ جو سیلابی پانی ہوتا ہے، چونکہ ہمارے پاس کوئی ڈیم نہیں ہے، جب سیلاب آتا ہے پانی کو سٹور کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا۔ ہر سیاستدان دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے کہ فلاں نے ڈیم نہیں بنا اس لیے سیلاب آیا۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم بھی قصوروار ہیں۔ تمام سیاسی پارٹیاں اور تمام حکمران موجودہ ہوں، سابقہ ہوں، سب اس مسئلے کا وہ سبب ہیں۔ کسی نے بھی کالا باغ ڈیم کو بننے نہیں دیا۔ اگر آج بھی ہمارے ملک میں کالا باغ ڈیم بن جائے، یقین کریں آئندہ ایسا سیلاب نہ آئے۔ یہ مہنگائی جو ہے، بجلی مہنگی، گیس مہنگا، اس سے پوری قوم کو چھٹکارا مل جائے اگر کالا باغ ڈیم بنا دیا جائے۔ تو ہمارے نااہل حکمران بھی سیلاب کا بہت بڑا سبب ہے۔ سیلاب سے پہلے کوئی پلاننگ نہیں کرتے، ہر سال یہ سیلاب آتا ہے، لیکن
چند لوگ جگیردار وڈیرے وہاں جاتے ہیں اور فوٹو کھنچوانے کے لیے چند پیسے دے کر واپس آتے ہیں. ان غریبوں کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے. یہ سخت حساب ہوگا ہر گورنمنٹ سے, ہر سیاستدان سے سخت حساب ہوگا. جو وڈیرے وہاں پہ عوام کو فوٹو کھنچوانے کے لیے چند پیسے دے کر ان کو ذلیل کرتے ہیں, ان وڈیروں سے پوچھا جائے گا. جو وڈیرے وہ جناب گوشت کا ایک پیس بھوکے بچوں کی طرف پھینکتے ہیں, وہ بیچارے جھپٹ کے پکڑتے ہیں, ان ظالموں سے حساب ہوگا. یہ جو ظالم ہیلی کاپٹر کے اوپر سے کھانے پینے کی اشیاء پھینکتے ہیں اور وہ کھانا ضائع ہوتا ہے, ان سے بھی پوچھا جائے گا. اور یہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں, بیرونی ملکوں سے کروڑوں ڈالر امداد آئی ہے پاکستان کے اندر, لیکن کہاں ہے وہ؟ کوئی اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اب وہاں جا کے آپ دیکھ لیں, ویڈیو کلپ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. وہ لوگ بیچارے اتنے قسم پرسی میں ہیں, نہ چھت ہے, نہ گھر بار ہے, نہ مال ڈنگر ہے, نہ پیسہ ہے. کئیوں کے عزیز و اقارب بیوی بچے فوت ہو گئے, بچے زندہ ہیں, والدین چلے گئے, نہ گھر ہے, کوئی شے بچی نہیں. اور یہ ہیں سیاستدان, اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر اس کا ملبہ ڈال رہے ہیں. اور کئی ایسے ہیں جو ابھی تک جلسے کر رہے ہیں. ارے یہ جلسوں کا وقت ہے, تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ اور ہماری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے. ابھی تک ہم فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں, ابھی تک قوم ٹی وی میچ کے اندر مصروف ہے. ارے یہ کون سا وقت ہے ٹی وی میچ دیکھنے کا؟ آپ کا 70% حصہ سیلاب کے اندر ڈوب گیا. وہ لوگ آپ کو امداد کے لیے پکار رہے ہیں, وہ فاقوں کے اوپر مجبور ہیں, نہ کپڑے ہیں نہ کھانا ہے. ہم سب سے بھی پوچھا جائے گا, جن کو خدا نے دیا وہ ان مظلوموں کی اگر امداد نہیں کریں گے, ہم سب بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. کیونکہ حضور نے فرمایا تھا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کے پڑوس میں اس کا ہمسایہ بھوکا رات گزار دے. تو آئیے ہم سب اپنے حصے کا چراغ جلائیں. آپ نے پچھلے جمعے کو بھی دل کھول کے سیلاب زدگان کی مدد کی تھی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن وہ کافی نہیں ہے, ابھی بہت زیادہ لوگ مسائل میں ہیں. الحمدللہ مختلف NGOs, مختلف فلاحی ادارے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے بہن بھائیوں کی امداد کر رہے ہیں. ہمارے بیرا شریف سے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے کل 8 ٹرک امداد کے کھانے پینے کے اور کیش کی صورت میں جنوبی پنجاب کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابھی انشاءاللہ دوبارہ ہمارے لوگ الکرم فرینڈز پاکستان, ضیاء الامت فاؤنڈیشن کے لوگ قبلہ پیر صاحب کے ارشاد کے مطابق فنڈنگ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں ہم سامان اکٹھا کر کے بلوچستان کے سیلاب زدگان کی طرف بھیجیں گے. جو اچھی تنظیمیں ہیں, فلاحی تنظیمیں, ان کے ساتھ ضرور امداد کیجیے. اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اپنے مظلوم بے کس بہن بھائیوں کا سہارا بنیے. اور یہ حضور نے فرمایا اللہ اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے. حضور کا یہ بھی فرمان ہے, جو اپنے کسی مسلمان سے ایک مصیبت دور کرتا ہے اللہ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس سے دور فرما دیتا ہے. تو آئیے آگے بڑھیے, اپنے حصے کا چراغ جلائیں, دامے در میں قدم سخنے تعاون کریں, حصہ لیں. انشاءاللہ بھی نماز جمعہ کے بعد باہر ہمارے 2 بچے بیٹھے ہوں گے. جو حضرات چاہتے ہیں سیلاب زدگان کی امداد کرنا, وہ پیسے ان کو دے دیں. انشاءاللہ آپ کی امانت جانداری کے ساتھ مستحقین تک پہنچا دی جائے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا